وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. صلوات پڑھتے پر محمد رضی عشر مجالس کی دوسری گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام با گام، جس پہ گفتگو کرنے کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا ہے سورہ توبہ کے اس آیت کریمہ کو، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ. اللہ نے، خریدنے والا اللہ ہے اور بیچنے والے صاحب ایمان ہیں. کہا اللہ نے مؤمنین سے ان کے نفس اور مال کو خرید لیا ہے اور ان کے نفس اور مال کے مقابل میں انہیں جنت دے دی ہے. تو یہ صاحب ایمان کرتے کیا ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں. یہ فی سبیل اللہ کی قید موضوعیت رکھتی ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں. تو جو راہ خدا میں جہاد کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، توریت میں، انجیل میں، قرآن کریم میں یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو اللہ نے کیا ہے کہ مؤمنین اگر اپنے جان اور مال کو ہماری راہ میں دیں گے تو ہم اس کے بدلے انہیں جنت دیں گے. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، ہے کوئی جو اللہ سے زیادہ وعدے کی وفا کرنے والا ہو؟ اللہ سے زیادہ وعدے کی وفا کرنے والا کون؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. اے صاحبان ایمان، تم نے معاملہ خدا سے کیا ہے، تم نے تجارت خدا سے کی ہے، تمہیں ایسی تجارت مبارک ہو. جو صادق الوعد خدا، اس سے زیادہ وعدے کی وفا کرنے والے کوئی ذات نہیں ہو سکتی. تمہیں مبارک ہو، تم نے تو خدائے وحدہ لا شریک سے عہد و پیمان باندھا ہے. تو جو خدائے وحدہ لا شریک سے عہد و پیمان باندھتے ہیں صاحب ایمان، ان کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون. تائب ہوتے ہیں. تائب کسے کہا جاتا ہے؟ جو آب توبہ سے اپنی روح کو طیب و طاہر کر لے، اسے تائب کہا جاتا ہے. التائبون العابدون، جو صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں. مصلح کیسا ہونا چاہیے؟ ابھی مصلح کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ مصلح اعظم. مصلح اعظم کیسا ہوگا؟ جسے شہید اعظم کہا جاتا ہے، جسے حسین شہید کہا جاتا ہے، جو محسن انسانیت ہے، جو شہید انسانیت ہے، جو مصلح اعظم ہے. وہ کیسا ہوگا؟ التائبون
عابدون حامدون سائحون، جو کائنات کے ذرے ذرے میں خدا کو دیکھے اسے سائح کہا جاتا ہے۔ السائحون الراکعون، جو رکوع میں جائے تو کہے سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ الساجدون، سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھ کر کہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ الآمرون، جو سماج سے، معاشرے سے، بشریت کے اندر پائی جانے والی برائیوں کے خاتمے کی فکر کرتا ہے۔ والناہون، اچھائیوں کو پھیلانا چاہتا ہے۔ والناہون عن المنکر، برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، دین خدا کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ حافظ دین الہی ہوتا ہے۔ 2 مرتبہ قرآن نے ایسے لوگوں کو بشارت دی۔ ایک مرتبہ کہا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تم نے اللہ سے معاملہ کیا ہے نا تو تمہیں یہ معاملہ مبارک ہو، تمہارے لیے معاملہ بابرکت ثابت ہو۔ اور پھر قرآن نے اس آیت کے آخر میں کہا وبشر المؤمنین، مومنین کو بشارت دے دو، اس لیے کہ وہ معاملہ خدائے وحدہ لا شریک سے کرتے ہیں بغیر کسی تمہید کے۔ باتیں مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، لہٰذا پچھلی گفتگو کو بالکل نہ چھیڑوں گا۔ بات یہیں تک تو پہنچی تھی، یزید نے ولید کو خط لکھا تھا حسین بیعت نہ کریں تو سر کو قلم کر دینا۔ دیکھو دیکھو، اصلاً حسین کو فرصت نہ دینا، موقع نہ دینا، اگر بیعت نہ کریں تو سر قلم کر دینا۔ یہ کہنا کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو سر قلم کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یزید حسین کو نہیں پہچانتا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یزید حسین کو نہیں پہچانتا تھا۔ اے یزید، کیا تو حسین کو جسم سمجھ رہا ہے؟ کیا حسین کسی جسم کا نام ہے کہ سر و تن میں جدائی کر دیا جائے تو حسین ختم ہو جائے گا؟ بھئی یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کے سر کو قلم کر دیا جائے؟ کیا حسین کسی جسم کا نام ہے؟ جسم اگر ہوتے حسین تو بات صحیح تھی، سر و تن میں جدائی ہو جائے تو حسین کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر حسین کسی جسم کا نام نہیں ہے۔ یزید، حسین جسم کا نام نہیں، تو حسین کو جسم سمجھ رہا تھا، تو سمجھ رہا تھا کہ اگر حسین کے سر و تن میں جدائی کر دی جائے تو حسین کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر حسین جسم کا نام تھا تو بعد شہادت حسین نشان قبر کیوں مٹائے جا رہے تھے؟ زمین کے نشیب و فراز کو برابر کیوں کیا جا رہا تھا؟ قبر حسین مٹانے کی کوشش کیوں کی جا رہی تھی؟ حسین کسی جسم کا نام نہیں ہے، حسین فکر کا نام ہے، حسین مکتب کا نام ہے، حسین درس کا نام ہے، حسین آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ زمانہ جتنا اسے مٹانا چاہے گی، آسمان کرامت پہ سورج بن کے چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ آسمان کرامت پہ سورج بن کے، حسین کسی جسم کا نام نہیں۔ یہی تو کیا حسین زینب کو لے کر گئے تھے؟ کہنا بہت آسان ہے، عالمتن غیر معلمہ، جس نے زمین پہ نہ سیکھا ہو نا، اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے، اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم، جس میں معصوم جیسے صفات نظر میں آئے نا، معصوم وہاں سے سیکھ کر آتا ہے۔ معصوم علم لدنی کا مالک ہوتا ہے، اور معصوم امام کہہ رہا ہے انت عالمۃ غیر معلمہ، جو زمین پر نہ سیکھے اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو کیا حسین اپنے ساتھ زینب کو لے کر گئے تھے؟ زینب کو نہ لے کر گئے تھے، اسلام کی خطیب اعظم کو اپنے ساتھ لے کر گئے، خطیب اعظم کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، مبلغ اسلام کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ اسی لیے یہ تو وہاں پہ علی کی بیٹی نے سکھایا، یا یزید کد قیدک وسسایک وناسب جہدک واللہ لا تمہو ذکر نام۔ یزید، پاور تیرے پاس ہے، قدرت تیرے پاس ہے، اختیار تیرے پاس ہے، میڈیا تیرے پاس ہے، حکومت تیرے پاس ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، مگر واللہ، کیا تو میرے بھائی حسین کو جسم سمجھ رہا تھا؟
کیا تو میرے بھائی حسین کو جسم سمجھ رہا تھا؟ خدا کی قسم میرے بھیا کے ذکر کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کسی جسم کا نام نہیں ہے، حسین فکر کا نام ہے، حسین مکتب کا نام ہے، اور حسین درس و آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ اسی لیے تو جوش نے کہا تھا آسمان زندگی پہ کہکشاں ہے کربلا۔ خدا کی قسم ان باتوں کی قدر کرے گا میرا مجمع۔ کیا دنیا میں قم جیسا مجمع، نجف اشرف جیسا مجمع، شام جیسا مجمع جہاں علماء بیٹھے ہوں، مفکرین بیٹھے ہوں، مصنفین بیٹھے ہوں، جہاں مؤلفین بیٹھے ہوں، جہاں صاحبان فضل بیٹھے ہوں، ایسا مجمع کہاں سے؟ دنیا کا سب سے کریم مجمع یہی علماء کا مجمع ہے، مفکرین کا مجمع ہے، دانشوروں کا مجمع ہے۔ آسمان زندگی پہ کہکشاں ہے کربلا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حسین فکر کا نام ہے، آسمان زندگی پہ کہکشاں ہے کربلا، فرق استبداد پہ گرزے گراں ہے کربلا، فرق استبداد پہ گرزے گراں ہے کربلا، حفظ ناموس بشر کی پاسباں ہے کربلا، حفظ ناموس بشر کی بات کہہ رہا ہے شاعر، حفظ ناموس بشر کی پاسباں ہے کربلا، خون کے دھارے پہ بنتی داستاں ہے کربلا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ نعرہ حیدری، حیدری، اور محمد آل محمد صلوات۔ حفظ ناموس، کیا ہم نے کربلا کو بچایا ہے؟ خدا کی قسم جو بشریت کا تحفظ کرے اسے کربلا کہتے ہیں، ناموس بشر کی جو محافظ بن جائے اسے کربلا کہتے ہیں۔ دنیا یہ نہ سمجھے گی کہ کسی نے کربلا کا تحفظ کیا ہے، کربلا نے بشریت کا تحفظ کیا ہے۔ حفظ ناموس بشر کی پاسباں ہے کربلا، فرق استبداد پہ گرزے گراں ہے کربلا، خون کے دھارے پہ بنتی داستاں ہے کربلا۔ کربلا کی خاک میں اشکوں کی طغیانی بھی ہے، اور کربلا کی آگ میں تلوار کا پانی بھی ہے، کربلا کی آگ میں تلوار کا پانی بھی ہے۔ ایسا حسین مصلح اعظم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ مدینے سے حسین نکل رہے ہیں، میں اپنے موضوع کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہوں۔ مدینے سے حسین نکل رہے ہیں، پہچانے تو زمانہ حسین کو، مگر کتنی شان سے نکل رہے ہیں۔ ولید کے بلانے کے 2 دن کے بعد مدینہ چھوڑا جا رہا ہے۔ شب شنبہ دربار میں بلایا گیا تھا، شنبے کی پوری رات قبر رسول پہ گزار دی، اتوار کا، اور پھر شنبے کا مکمل دن مدینے میں گزارا۔ پھر جب شب اتوار آئی تو یہ بھی مدینہ منورہ میں قبر رسول پہ۔ 28 رجب کی ابھی صبح نمودار نہ ہوئی تھی، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح طلوع فجر سے پہلے زہرا کے لال نے مدینہ چھوڑا ہے، ہر مورخ نے لکھا ہے، مگر کس راستے کو اختیار کیا؟ 2 دن پہلے ابن زبیر چھوڑ کے چلا گیا ہے مدینہ، غیر معروف راستے کو چنا تھا۔ کیوں زبیر؟ کیوں؟ اس لیے کہ فراری عام راستے کو چھوڑتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، جو ڈر اور خوف سے بھاگتا ہے، ڈر اور خوف سے، جو کسی خوف سے ڈر کے فرار کرے وہ شاہ راہ عام کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ مگر جب حسین کو جانا ہوا تو حسین سے کہنے لگے لوگ کہ جیسے وہ گیا ہے غیر معروف راستے سے آپ بھی چلے جائیے۔ تو زہرا کے لال نے ذرا اسم حسین کو تو دیکھیے، واللہ لا افارقہ حتی یقضی اللہ ما ہوا قاض، خدا کی قسم شاہ راہ عام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، جو کچھ ہوگا سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ دی، فخرج من
منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ مدینہ سے نکلتے وقت حسین نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اللہ اللہ میری حفاظت فرمانا، مجھے نجات دینا ظالمین کے، قوم ظالمین سے۔ اب نکلے حسین مکہ مکرمہ۔ پہلا سوال، مکے کا انتخاب کیوں؟ پہلا سوال، مکے کا انتخاب کیوں؟ مکہ حرم امن ہے، پہلی بات، مکہ حرم امن ہے۔ دوسری بات، ایام حج نزدیک ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شب جمعہ 3 شعبان کو مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ شب جمعہ 28 رجب کی طلوع فجر سے پہلے مدینہ چھوڑا ہے، اور 3 شعبان شب جمعہ مکہ مکرمہ میں زہرا کا لال پہنچا۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب یہ پھر آیت پڑھ دی قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، آیت پڑھ دی۔ مکہ مکرمہ کا انتخاب کیوں؟ حرم امن ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ایام حج نزدیک ہیں، سرزمین اسلامی سے مجمع آیا ہوا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حسین اپنی بات کو سارے لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ عمومی افکار تک اپنی بات کو پہنچانے کا سب سے بہترین موقع ہے، سب سے بہترین موقع ہے۔ تو مکے میں کس کے گھر رکے؟ کس کے گھر رکے؟ ان باتوں کو عرض کروں تاکہ میں عرض کر سکوں اور اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکوں۔ شیب علی میں رکے۔ تو شیب علی کیا ہے؟ یہ شیب علی کیا ہے؟ اسی کا دوسرا نام شیب ابی طالب ہے، اسی کا تیسرا نام شیب عبد المطلب ہے، اور اسی کو شیب عباس کہا جاتا ہے۔ آخر ایک کے اتنے نام کیوں ہو گئے؟ بھئی عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے ایک ابو طالب ہیں، ان میں سے ایک عبداللہ ہیں، ان میں سے ایک عباس ہیں۔ آپ بتائیے عبد المطلب کے بعد میراث ملے گی تو سب کو ملے گی، سب کو ملے گی، تو اس میں عباس کا بھی حصہ ہوگا، ابو طالب کا بھی حصہ ہوگا، عبداللہ کا بھی حصہ ہوگا۔ اسی لیے اس کو شیب علی بھی کہا ہے، مورخین نے لکھا ہے، شیب عباس میں بھی رکے، لیکن یہ شیب علی وہی شیب ابی طالب ہے۔ تو یہ شیب ابی طالب واقع کہاں پہ تھا؟ جہاں حسین جا کر رکے، حسین مکے میں اپنے گھر میں جا کے رکے ہیں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر میں رکے ہیں۔ تو شیب علی علیہ السلام کہاں ہے؟ شیب ابی طالب کہاں ہے؟ کوہ صفا کے پاس تھا یہ جگہ، کوہ صفا و مروے کے پہاڑی، یہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب میں واقع ہے، اور کوہ صفا کے قریب پہاڑ کی گھاٹیوں میں ایک گھر تھا، اسی گھر کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، اسی گھر کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ حسین وہاں پہنچ گئے۔ اچھا، عبداللہ ابن زبیر پہلے سے پہنچا ہوا تھا، عبداللہ ابن زبیر پہلے سے وہاں موجود۔ جب حسین پہنچے تو مجمع سارا گروہ در گروہ مجمع حسین کے پاس آنے لگا۔ عبداللہ ابن زبیر کو چھوڑ دیا گیا۔ اچھا، عبداللہ ابن زبیر کو رہا کر دیا گیا، حسین کے پاس آنے لگے۔ تو عبداللہ ابن زبیر کیا کرتے تھے؟ عبداللہ ابن زبیر، تاریخ نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس طواف کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ مورخین نے لکھا کبھی 2 دن پیدر پہ حسین کے پاس آتے، کبھی 1 دن کا گیپ کر کے سید الشہداء کے پاس آتے۔ سارا مجمع، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، سارا مجمع آخر کیوں نہ آئے گا؟ کتنا جاذبہ ہے حسین میں، کتنی کشش ہے حسین میں۔ ابھی آپ توجہ کریے گا عزیزان محترم، حسین مدینہ میں ہے، حسین مکے میں ہے، مگر کوفے میں انقلاب آ رہا ہے۔ حسین مکے میں موجود ہیں مگر بصرے میں تحرک پیدا ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم حسین کو دیکھے بغیر، مگر ہم نے حسین کو دیکھا ہے، ہم نے تو نام حسین سنا ہے نا، ہم نے تو ذکر حسین سنا ہے، مگر ہاں تو پھر ہمارے یہاں حسین کی محبت آئی کہاں سے؟ صادق آل محمد کا قول پڑھ دوں، خدا کی قسم میرے امام نے فرمایا ہے کہ من وجد برد حبنا فی کبدہ
اگر ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں احساس کرو، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَىٰ أَوَّلِ النِّعَمِ، تو پہلی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کر دینا۔ کہا ما اول النعم، پہلی نعمت کیا ہے؟ قال طیب الولادہ، کہا پہلی نعمت طیب الولادہ ہے، یہ پہلی نعمت ہے۔ قال طیب الولادہ تو آئی کیسے؟ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیا کرتا ہے۔ صرف حسین کی محبت نہیں، ان کی زیارت کی محبت ڈال دیا کرتا ہے۔ تو محبت بھی کبھی بغیر واسطے کے آتی ہے اور کبھی بالواسطہ آتی ہے۔ تو حسین کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے آئی؟ خدا کے قسم جب فرش عزا پر بیٹھے نا تو اپنی ماں کو یاد کرنا ہوگا۔ ہمارے شعور کام نہ کر رہے تھے، ہمارے ہاتھ کام نہ کر رہے تھے، علم کے قریب لے جا کر ہمارے ہاتھوں کو علم سے مس کر کے ہمارے چہروں پہ کس نے مس کیا ہے؟ ہماری ماؤں نے مس کیا ہے نا۔ ہماری ماؤں میں فرش عزا پہ بیٹھی تھی ہماری مائیں، حسین کے غم میں زار زار رو رہی تھی اور ہمارا منہ ان کے سینے سے لگا ہوا تھا، وہ اپنا شیر نہ پلا رہی تھی۔ خدا کے قسم ہاں اس شیر میں محبت حسین کی مٹھاس گھول گھول کے پلا رہی تھی، گھول گھول کے پلا رہی تھی۔ تو حسین کی محبت ہماری ماں سے آئی ہے۔ کتنی کشش ہے حسین میں، کتنا جاذبہ ہے حسین میں، اور کیوں نہ ہو عزیزان محترم، دیکھیے تو کیوں نہ ہو نواسے رسول کو حسین کہا جاتا ہے۔ اب سارا مجمع آنے لگا، عبداللہ ابن زبیر کیا کریں؟ سب نے روکا ہے حسین کو نہ جائیے نہ جائیے، صرف ایک انسان نے نہیں روکا تاریخ میں۔ وہ کون شخص ہے؟ یہی عبداللہ ابن زبیر۔ سب سے بڑا معنی اپنے لیے حسین کو سمجھتا تھا، اسے حسین بہت کھٹکتے تھے، یہ چاہتا تھا کہ جلدی سے مکہ خالی کریں حسین تاکہ لوگ میری بیعت کر لیں۔ اب سنیے گا، یہ خوب جانتا تھا ان الحسین اطوع فی الناس منہ واجل، اگر حسین مکے میں رہے نا تو کوئی بھی میرے قریب نہیں آ سکتا، مگر ہیرے کو چھوڑ کر، گوہر کو چھوڑ کے، در کو چھوڑ کے، اگر صاحب شرف ہے، اگر انسان کی آنکھیں کام کر رہی ہے جس مجمع میں، آپ کو پتا ہے کیسا نور تھا حسین کا۔ میں قاتل کے جملے کو عرض کرنا چاہوں گا، کتنا نورانی تھا میرا حسین۔ لقد شغلنی نور وجہہ عن الفکرۃ فی قتلہ، کہا میں جب قتل کرنے گیا، خنجر چلانے گیا تو حسین کے چہرے سے جو نور نکل رہا تھا اس نور نے مجھے حیرت میں ڈال دیا، اس نور میں مجھے حیرت میں تو حیران رہ گیا، کتنا نورانی حسین ہے، کتنا مانوی حسین ہے۔ توجہ کریے گا، اسی لیے مجمع آتا گیا، اہل مکہ آتے گئے، لوگ آتے گئے، آ کر حسین کے پاس بیٹھتے تھے، حسین کی باتوں کو سنتے تھے، سب کچھ سنتے تھے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ لوگ سید الشہداء کے پاس آتے تھے، سب کچھ لکھا۔ اس کے بعد ابن کثیر کے الفاظ سنیے گا، وَمَا هَذَا کل، ان تمام چیزوں کے باوجود، بہت توجہ کی ضرورت ہے، ابن زبیر کے بارے میں کچھ کہا اور ابن کثیر نے عبداللہ ابن زبیر کے بعد یہ جملہ نکلا، وَمَا ذَلِكَ كُلِّهِ، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، إِنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ مُعَظَّمًا مِثْلَ الحسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر کچھ بھی ہو مگر حسین کے سامنے اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ کیوں حسین کے سامنے؟ انما الناس میلہم الی الحسین، سارے لوگ حسین کی طرف اس لیے ہیں کہ انہ السید الکبیر وابن بنت رسول اللہ، حسین سید کبیر ہیں، فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں۔ ولیس علی الارض یومئذ احد یسامیہ ولا یساوی، خدا کی قسم زمین کے اوپر کوئی ایک فرد بھی نہ حسین کے ہمشان ہو سکتا ہے، نہ حسین کا ہم پلہ ہو سکتا ہے۔ ولیکن الدولۃ الیزیدیہ ینابعہ، لیکن حکومت یزیدی کو حسین کی دشمنی اس کے دلوں میں بھری ہوئی ہے، حسین کی دشمنی۔ اتنی بات
चौथी बात मुअर्रिखीन ने लिखी है कि मक्के में इकामे जमात कायम करते थे, सैयदुल शुहदा नमाज जमात पढ़ाते थे। इतनी बात जब कह ले गया मक्के के हालात के सिलसिले से, तो आप मुझे बताएंगे मदीने का गवर्नर कौन था? वलीद इब्ने अतबा इब्ने अबू सुफियान। खूब, कूफे का गवर्नर कौन है? नोमान बिन बशीर। बसरे का गवर्नर कौन है? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। मक्के का गवर्नर कौन है? अम्र बिन सईद बिन आस। ये तवज्जो करेंगे ताकि मैं अपनी बातों को वाज़े कर सकूं। मक्के का गवर्नर अम्र बिन सईद बिन आस है। मदीने का गवर्नर वलीद इब्ने अतबा बिन अबू सुफियान है। अच्छा, कूफे का गवर्नर नोमान बिन बशीर है। बसरे का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है। अब इमाम आली मकाम ने मक्के में कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं? कौन से बड़े बड़े कारनामे मक्के में, जो कारनामे सैयदुल शुहदा ने अंजाम दिए, उन कारनामों को बताना चाहूँगा अज़ीज़ान मोहतरम। अब जब अम्र बिन सईद ने देखा, अम्र बिन सईद कौन है? अम्र बिन सईद कौन है? मक्के का गवर्नर है ना, मक्के का गवर्नर है। अब जब इसने देखा कि लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आ रहे हैं, लोग जूक दर जूक, गिरोह दर गिरोह इमाम आली मकाम के पास आ रहे हैं, तो इसने यजीद को ख़त लिख दिया। बात ऐसी है कि रातों दिन मजमा हुसैन के पास आ रहा है। यजीद को ख़त लिखा तो यजीद ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को ख़त लिखा मक्के में। बहुत तवज्जो करने की ज़रूरत है। मक्के में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को ख़त लिखा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जिनकी नस्ल से बनी अब्बास हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ही की नस्ल से तो बनी अब्बास हैं। यजीद ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को ख़त लिखा। मैंने इसीलिए इस मौजू का इंतखाब किया है कि आखिर वो कब वक्त आएगा जब एक तसलसल के साथ वाक़े करबला हमारे ज़हनों तक पहुँचे, और ख़ुद पढ़ने वाला भी पहले तसलसल के साथ वाक़े करबला का मुतालिया करे। आखिर तारीख़ करबला में कौन से वाक़यात रूनुमा हो सके ताकि बात समझ में आ सके। अब तवज्जो करिएगा, यजीद ने ख़त लिख दिया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को ख़त लिखा। अब मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की शख्सियत आखिर इस्लाम में किस हद तक है। आप साहिब इल्म हैं, ये तो आपके हवाले में छोड़ रहा हूँ ये तहकीक करना, मगर इस ख़त को नकल कर रहा हूँ। यजीद ने लिखा है कि मुझे मालूम हुआ है कि हुसैन ने मदीना छोड़कर मक्के में आ गए हैं, और अहले मशरिक़ ने हुसैन के दिल में खिलाफत की लालच डाल दी है। बहुत तवज्जो करिएगा, अगर हुसैन ने ये काम किया तो हुसैन ने हमारी खिशाबंदी के राबते को मुनक़ता कर दिया। क्यों? भाई सब एक ही तो सिलसिला है, सब तो कुरैश है ना। चाहे बनी उमैया हो वो भी कुरैश की एक शाख, चाहे बनी हाशिम हो वो भी कुरैश की एक शाख। अब तवज्जो करिएगा, अगर हुसैन ने ऐसा किया, आपको बताऊं हुसैन के जवाब से आपको अंदाज़ा होगा, मगर उससे पहले मैं जोश की नशार को पेश करना चाहूँगा। करबला में अमरे हक़ की बरतरी से जंग थी, करबला में अमरे हक़ की हुसैन चाहते थे ले तकूना कलिमतुल्लाह अलूलिया, ताकि कलमे इलाही को एतला हासिल हो। करबला में अमरे हक़ की बरतरी से जंग थी, ताकते नाने शहीरे हैदरी से जंग थी, ताकते नाने शहीरे हैदरी से जंग थी, अज़मते देरीने पैगंबरी से जंग थी, जिसका कुरान में है जिक्र उस दावरी से जंग थी, जिसका कुरान में है जिक्र उस दावरी से जंग थी। तो क्या करबला की जंग मुनाफिक और मुसलमान की जंग थी? कब निफाक अहले हक से बरसरे पैकार था, वो खुदा पर आखिरी लातो हुबल का वार था। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद सलवात। कब निफाक अरबाबे हक से बरसरे पैकार था, वो खुदा पर आखिरी लातो हुबल का वार था।
ऐसे मैं अपनी बात को वाज़ेह न कर सकूँगा। आपको मालूम है किस घुटन में हुसैन ने अपनी तहरीक का आगाज़ किया है। मुक़द्दस तहरीक को हमासे हुसैनी शहीद मुर्तज़ा मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक तहरीक के मुक़द्दस होने की कितनी पहचान होती है, जिसमें से मैं एक पहचान आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। जब ज़ुल्मत मुतलक छाई हो और ज़ुल्मत मुतलक में, तारीकी मुतलक में एक उजाला, एक शोला उठ जाए, तवज्जो करिएगा, जहाँ हर तरफ घुटन हो उसमें अदालत की आवाज़ उठने लगे। जहाँ जुल्म और इस्तिबदाद की घुटन छाई हो वहाँ अदालत की आवाज़ उठने लगे। जहाँ जुमूद, जहाँ सुकून ही सुकून पाया जाए, वहाँ अगर तहर्रुक दिखने लगे तो ये उस तहरीक के मुक़द्दस होने की अलामत है। कहा उस तहरीक के मुक़द्दस होने की अलामत है। आपको पता है कैसा जुमूद था, कैसी तारीकी थी, कैसा घुटन का आलम था। इसी में शहीद मुर्तज़ा मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। और इतना मैं कह सकता हूँ, हम लोग जब आए थे, हमारा इब्तिदाई ज़माना था शहर मुक़द्दस क़ुम में, तो जब हमारे बुज़ुर्ग खुतबा पढ़ा करते थे तो मेरे दिल की ये तमन्ना होती थी कि ऐ काश ये ख़तीब जो मजलिस पढ़ रहा है हमें बता देता कि किन किताबों से ये इस्तेफ़ादा करते हैं। हम तुल्लाब को किन किन किताबों की तरफ रुजू करना चाहिए। हम भी मजलिस पढ़ना चाहते हैं, हम भी ज़िक्र सैयद शुहदा पढ़ना चाहते हैं, हम भी अच्छे मतालिब को लोगों के सामने खुद सीखना भी चाहते हैं। तो मेरे दिल की तमन्ना हुआ करती थी। लिहाजा अगर मेरे दिल की ये तमन्ना है तो शायद हम में से साहिबान इल्म है, किसी के दिल में ये बात आ रही हो कि हमें किताबों को जानना चाहिए। खुदा की कसम बेहतरीन किताबों में से एक किताब, बल्कि यूँ कह दूँ, ये कह दूँ, हर तालिबे इल्म को ये कोशिश करना चाहिए कि शहीद मुर्तज़ा मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को अपने साथ रखे रहे, उनका मुतालिया करे। और करबला के हवाले से निहायत अहम किताब हमासे हुसैनी, उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, जो तारीकी मुतलक में शोला बन जाए ना। इसीलिए तो हुसैन को सिराज नहीं कहा गया, इन्नल हुसैना अल हुसैन मिस्बाहुल हुदा कहा गया। ऐसा चराग जब वो जल जाए ना तो तारीकी बाकी ना रहे, उसे मिसबाह कहा जाता है, उसे मिसबाह कहा जाता है। भाई अंधेरे में एक चराग, एक शमा जला दीजिए। अंधेरे में एक शमा जला दीजिए, उजाला भी है अंधेरा भी है, हमारी जानें कुर्बान हो जाए। का ऐसी तहरीक मुक़द्दस बनती है। तो यजीद ने ख़त लिख दिया। किसको ख़त लिखा? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को। अगर हुसैन सुनाए ऐसे ऐसे, हुसैन को लगता है कि मशरिक़ के लोगों ने खिलाफत की लालच दे रखी है, अल्लाह बिल्लाह, नकले कुफ्र नबाशत। अब रुक के यहाँ पे कहना चाहूँगा अज़ीज़ान मुहतरम, कैसे निस्तो नाबूद कर दिया है हुकूमत यजीदी को, कैसे निस्तो नाबूद। यकीनन इसीलिए सैयद सज्जाद को लेकर गए थे, इसीलिए ज़ैनब उम्मे कुलसूम को लेकर गए थे कि हमारा खून होना चाहिए। बहुत सारे लोग थे मगर खून की तासीर ही अलग हुआ करती। बहुत सारे थे मगर हुसैन लेकर इसलिए गए थे कि एक हाशमी खून होना चाहिए, एक हाशमी खून, और वो भी 22 साल का जवान। कैसे ललकारा है, यजीदियत का खात्मा कर दिया है। उस पे ना जाऊंगा। लिखा लगता है कि हुसैन को मशरिक के लोगों ने खिलाफत की तमा दे रखी है। अगर हुसैन ने ऐसा किया मक्के आ गए तो हमारी खिशाबंदी के रिश्ते को मुनक़ता कर दिया। इब्ने अब्बास, आप बुजुर्ग ख़ानदान हो, तजुर्बेकार हो, अब देखिए कैसे इंसान को चढ़ाया जाता है। बहुत तवज्जो, ये सारी चीज़ें पहचानने की ज़रूरत है ना, हमारे साथ भी हो सकता है। भाई हम मजलिस पढ़ के उतरे, एक 35 साल का जवान सामने आकर कहता है, मौलाना ऐसी मजलिस पढ़ी कि 50 साल से ऐसी मजलिस सुनी न थी। एक सलात पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद।
اس کا مطلب ہے کہ خود کو خوب جاننا چاہیے. میرے ساتویں امام نے کہا لو کان فی یدک جوزا وقال الناس انہا لولو, اگر تمہارے ہاتھ میں اخروٹ ہے لوگ کہیں لولو ہے. بڑی اہم بات ہے خاص طور سے مجھ طالب علم کے لیے. میں جاہل ہوں, لوگ کہیں آپ علامہ ہیں. مجھے کچھ نہیں آتا, لوگ کہیں آپ عالم دہر ہیں. سب سے زیادہ آپ کو آتا ہے. تو امام نے کہا ما نفعک, اگر اخروٹ ہاتھ میں ہے دنیا لولو کہتی رہے. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. لولو کہنے سے اخروٹ لولو نہ ہوگا. لیکن بڑا اہم بات ہے, کبھی بھی دوسروں کے فیصلے سے متاثر نہ ہو جانا. خود کو دیکھو تمہارے اندر کتنی کیپیسٹی پائی جاتی ہے. اگر توجہ کرنے کی ضرورت ہے, توجہ کرنے کی, خود کو دیکھنا ہوگا. اگر دوسروں کے فیصلے سے متاثر ہو گئے تو آگے نہ بڑھ سکو گے, آگے نہ بڑھ سکو گے. ہر انسان خوب اپنے کو بہتر سمجھتا ہے. امام نے کہا وَلَوْ كَانَ فِي يَدِكَ لُؤْلُؤٌ وَقَالَ النَّاسُ إِنَّهَا جَوْزَةٌ مَا ضَرَّكَ, تمہارے ہاتھ میں لولو ہے, تمہارے ہاتھ میں گوہر ہے, لوگ کہیں اخروٹ ہے. تو کہا ان کے اخروٹ کہنے سے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا, کوئی نقصان نہ پہنچے گا. دوسروں کے فیصلے سے متاثر نہ ہو جانا. عبداللہ ابن عباس سے, آپ تو بزرگ خاندان ہیں, آپ لوگوں کے اپنے خاندان کی توجہ کا مرکز ہیں. حسین کو تفرقہ پھیلانے سے روک لیجئے, حسین کو تفرقہ پھیلانے سے روک لیجئے. عبداللہ ابن عباس نے یزید کو خط لکھ دیا. بڑے اہم ہے عزیزان محترم, ہر بات پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. عبداللہ ابن عباس نے یزید کو خط لکھ دیا. شاید ابھی میں عبداللہ ابن عباس کی شخصیت پر بالکل کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں تو صرف اس خط کو پیش کرنا چاہتا ہوں. شاید حسین کا قیام کسی ایسے امر کے سبب نہ ہو جو آپ کے لیے ناخوشایند ہو, اور میں پوری کوشش کروں گا ان کی خیر خواہی کے لیے, پوری کوشش کروں گا کہ ایک ایسا مسئلہ آ جائے جس کی بنیاد کے اوپر اللہ محبت اور الفت کو قائم رکھے اور فتنے کی آگوش کو, فتنے کی آگ کو خاموش کر دے, بجھا دے. والسلام. یہ خط بھیج دیا گیا. بہت توجہ, ادھر سے یزید کا خط آیا اور ادھر سے عبداللہ ابن عباس نے یزید کو خط بھیج دیا. پھر یزید نے مکہ اور مدینہ میں موجود بنی ہاشم کو خط لکھا. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. خط لکھا, اس خط کو امام حسین علیہ السلام کے پاس لا کے دیا گیا. مدینے کے بنی ہاشم کے پاس یزید کا خط پہنچا, خط امام حسین علیہ السلام تک پہنچا. جب خط امام حسین علیہ السلام تک پہنچا ہے نا, تو اس خط کے جواب میں صرف ایک آیت لکھ کے یزید کو بھیجا ہے, اور وہ آیت وہ تھی کہ کفر اور مومن کا رشتہ نہیں ہو سکتا ہے. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے, بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. خدا کی قسم ہماری جانیں قربان ہو جائیں. کہا کفر. عزیزان محترم, محمد عزیزان محترم, ابن ابی شیبہ محدث ہے نا, ابن ابی شیبہ. کیا حسین صرف شہادت کی وجہ سے لوگوں کے توجہات کے مرکز ہیں؟ صرف اپنی شہادت کی وجہ سے نہیں, حسین ان ذاتی کمالات کے مالک ہیں. حسین کے ذاتی صفات بھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. تو ابن ابی شیبہ مشہور محدث نے لکھا ہے. اچھا حسین کی فضیلت بیان کیسے کی جا سکتی ہے؟ الفاظ کے دامن میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ عظمت حسین کو بیان کر دے. اصلاً دامنی الفاظ بڑے کوتاہ نظر آتے ہیں. تو انہوں نے بھی لکھا ہے کان الحسین عالما بالقرآن عاملا علیہ زاہدا ورعا تقیا جوادا فصیحا بلیغا عارفا باللہ. یہ سب کچھ لکھ دیا. ابن ابی شیبہ یہ تو عام عالم کے لیے لکھ دیا جاتا ہے, عالما بالقرآن عاملا علیہ زاہدا تقیا ورعا فصیحا بلیغا عارفا باللہ. انہوں نے دیکھا کہ حوصلہ اظہار الفاظ کی کوتاہی کی بنیاد پر تنگی کر رہا ہے, میرا حوصلہ اظہار تنگی کر رہا ہے, میں عظمت حسین کو کیسے بیان کروں. کہا لاؤ ایک ایسا لفظ ڈھونڈ کے لے آؤں جو صفات انسانی کا معراج بن جائے, جو صفات انسانی کا معراج بن جائے. وہ لفظ کون سا ہوگا؟ وہ انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ
مظہر صفات الہی بن جائے. بس ایک مرتبہ کہا کان دلیلاً علی ذاتہ تعالی، کان دلیلاً علی ذاتہ تعالی. جو خدا کے ثبوت کی دلیل بن جائے اسے حسین کہا جاتا ہے. کان دلیلاً علی ذاتہ تعالی. ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سے بات کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات. یعنی درون پردے صدرنگ کائنات. بہت توجہ کی ضرورت ہے. یعنی درون پردے صدرنگ کائنات ایک کارساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات، ایک کارساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات. پھر سے کہوں گا ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سے بات کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے یہ بھی یہ بات کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات. یعنی درون پردے صدرنگ کائنات ایک کارساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف. تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. ابو ذری اور محمد آل محمد صلوات. سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف. تنہا وہ ایک اشارہ ہے، تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. حسین نے لکھ دیا وہی آیت لکھی جو اللہ کے نبی کے لیے کفر اور اسلام میں جدائی کے لیے آئی تھی. قل ان کذبوک وان کذبوک فقل لی عملی ولکم عملکم. کہا میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. میں تمہارے عمل سے بری ہوں اور تم میرے عمل سے بری ہو. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد. بس اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یزید کا خط عبداللہ ابن عباس کے پاس. عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا. یزید کا خط مکے میں مدینے میں موجود بنی ہاشم کے پاس. سید الشہداء نے جواب دے دیا. اب سید الشہداء مکہ مکرمہ میں سید الشہداء نے بصرے کے نام خط لکھ دیا. میرا مجمع غور سے سنے گا. بصرے میں کن لوگوں کے پاس، کیا شیعوں کے پاس خط لکھا ہے؟ کیوں حسین خط لکھ رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیوں خط لکھ رہے ہیں حسین؟ کیوں بصرے کے پاس خط لکھ رہے ہیں؟ بصرے کے قبیلوں کے سرداروں کو خط لکھا جا رہا ہے. کیوں؟ آیت اللہ جوادی آملی حفظ اللہ نے اپنی کتاب ظاہراً حماس و عرفان میں یا کوثر کربلا میں اس بات کو لکھا ہے. آپ کو پتا ہے چشمہ دو طرح کا ہوتا ہے. یہ جو پانی کا چشمہ ابلتا ہے نا، انہوں نے دو گھر پہ یہ بات کہی ہے. تاریخ میں دو گھر عجیب گھر ہیں، ایک بنی ہاشم کا گھرانہ، ایک بنی امیہ کا گھرانہ، اور اس دو گھر کو چشمے سے تشبیہ دیا ہے. کہا دو چشمے سے، بہت جلدی کہا ایک چشمہ زلال چشمہ ہوتا ہے، شیریں پانی اس سے ابلتا ہے، میٹھا پانی اس سے ابلتا ہے. تو میٹھے پانی کے چشمے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب چشمہ میٹھا ہوتا ہے تو اطراف میں ہری بھری گھاسیں اگ جاتی ہیں. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہری بھری گھاسیں اگ جاتی ہیں اور پھر چشمہ رواں ہو جاتا ہے. جب چشمہ رواں ہوتا ہے تو راستے میں پتھر ٹکراتے ہیں، پہاڑ ٹکراتے ہیں، ان پتھروں سے اپنے کو ٹکراتا ہے، خوب لڑتا ہے. پانی ہے مگر لڑتا ہے. بہت توجہ کریے گا. پانی ہے مگر لڑتا ہے. اللہ اللہ، پانی ہے مگر لڑتا ہے. اپنے عزم کا پتہ دیتا ہے، خوب لڑتا ہے. لڑ کے کیا کہنا چاہتا ہے
کیوں لڑتا ہے پتھر سے؟ کہتا ہے کہ دیکھو میں پانی ہوں، میٹھا پانی ہوں، زلال پانی ہوں، صاف و شفاف پانی ہوں، تمہارے پیچھے کچھ پیاسے موجود ہیں، مجھے ان کی پیاس کو بجھانا ہے، مجھے ان کی تشنگی کو بجھانا ہے، مجھے ان کی پیاس کو بجھانا ہے، مجھے اپنے آپ کو ان تک پہنچا دینا ہے۔ یہی تو بنی ہاشم کا کردار رہا ہے، یہی تو بنی ہاشم کا کردار رہا ہے۔ ہم صرف خود سیراب نہ ہوں گے، بشریت کو سیراب کریں گے، کائنات کو سیراب کیا جائے گا، انسانیت کو سیراب کیا جائے گا، معارف الہی ہر ہر تک پہنچائے جائیں گے، ہر ہر تک۔ اسی لیے تو شہید دست غیب نے کہا تھا، یہ تو امام کا قول ہے نا شیعتی، ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی او سمیتم بے غریب او شہید فندبونی۔ ہمیں یاد کرنا تو اگر ٹھنڈا پانی پینا تو ہمیں یاد کر لینا۔ تو ٹھنڈا پانی کیا کہا؟ یہ تو ظاہری معنی ہے جملے کا، یہ جملے کا ظاہری معنی ہے، اس لیے کہ پانی سے جسم کی بقا ہوتی ہے، مگر علوم آل محمد سے روح کو زندگی ملتی ہے، علوم آل محمد سے روح کو زندگی ملتی ہے۔ معارف اہل بیت کو روحانی حیات دیتا ہے معارف اہل بیت۔ کہا یہ تو سطحی معنی تھا، پانی پینا تو ہمیں دعا دینا۔ جب تمہیں خدا کا عرفان ہونے لگے، جب تمہیں علوم قرآنی سے آشنائی ہونے لگے، جب تمہیں معارف اہل بیت سے آشنائی ہونے لگے نا، تو کہہ دینا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ حسین، اے حسین اگر آپ نہ ہوتے نا تو یہ معارف ہم تک نہ پہنچتے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ مگر وہ دوسرا چشمہ بھی کھارا ہے، تاکہ میں بنی امیہ کو بھی تو بتاؤں کھارا پانی کیا ہوتا ہے نا۔ اما ہری بھری گھاسیں ہوں، کھارا پانی نگل آئے، اگر کھارا پانی نکل آئے نا تو انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے، انہیں فنا کر دیتا ہے، اور نمک جم جاتے ہیں وہیں جمع رہتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے، وہیں جمع رہتا ہے، وہیں جمع۔ اما یہ شام میں رہے اور شام ہی میں دفن ہو گئے۔ کہ یہ بنی ہاشم کے گھرانے کا انسان ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ لیکن خط کو پڑھنے سے پہلے ابن عربی کا بھی تو جملہ لکھ دوں، اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ابن عربی نے کیا لکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ کوتاہ دامن الفاظ کے دفتر کو بند کر کے الگ رکھنا پڑے گا۔ کہا جتنے کوتاہ دامن الفاظ کے جو بھی دفتر ہیں نا انہیں الگ رکھو۔ انہوں نے لہٰذا وہ پہلے کے الفاظ بالکل استعمال نہ کیا، ڈائریکٹ کہہ دیا ابن عربی نے، کان الحسین السبت آیۃ من آیات اللہ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ کان ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ خوب لکھا جا رہا ہے بصرے کو خط۔ اب پتہ چل گیا اگر کربلا کو اس رخ سے دیکھا جائے نا، اس رخ سے ہر جگہ خط لکھا جا رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ کربلا کا میدان اور ایک ناصح، ایک خیر خواہ کربلا کے میدان میں ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ کی زمین پر ایک گمراہ بھی نہ باقی رہے۔ ایک یہ کربلا ہے عزیزان محترم۔ آپ اگر کربلا کو اس نگاہ سے دیکھیں گے تو صرف کربلا دکھے گی کہ ایک ناصح ہے، ایک خیر خواہ ہے، جو چاہتا ہے کہ کیوں یہ لوگ اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہیں۔ امام رؤوف ہوتا ہے نا، نہیں چاہتا ہے کسی کی عاقبت برباد ہو جائے۔ تو کس کو خط لکھا؟ کیا شیعہ علی تھے بصرہ میں؟ قبیلوں کے سردار، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ سردار اگر جدھر جاتا ہے قوم ادھر جاتی ہے۔
سردار جدھر جاتا ہے قوم ادھر جاتی ہے۔ کیوں زہرا کے لال نے یہ بات کہی تھی؟ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ اِذْ قَدْ بُنِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ یزید۔ ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ دینا چاہیے جس کا حاکم یزید جیسا بدکردار انسان ہو جائے، ایسے اسلام کا فاتحہ۔ اب میں وہ نام بتانا چاہوں گا جن کے نام یہ لکھے ہیں۔ پہلا نام مالک بن مسمع بکری، ان نام کی بھی صفت ہے ان کے اندر۔ مالک بن مسمع بکری، اس نے بصرے میں اپنے گھر میں مروان کو پناہ دی تھی جنگ جمل پہ۔ توجہ کریں گے، مگر حسین کو پہچانو، اللہ اللہ، علی مرتضیٰ کے مقابل میں آیا تھا، مگر کرامت نفسانی، اس کا کسی کو تذکرہ نہیں کیا اس خط میں کہ جنگ جمل میں میرے باپ کے مقابل میں کھڑے تھے۔ کریم انسان ان سب چیزوں کو چھیڑتا ہی نہیں ہے۔ کریم انسان ان چیزوں کو، اصلاً آپ خط کا مطالعہ کریے گا، ابھی خط آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کریم کتنا بلند ہے انسان، کتنا بلند ہے۔ مگر میں ایک چھوٹا سا طالب علم، اسی لیے تو یہی تو مانگنا چاہیے، اے کاش وہ عزم حسینی مل جائے، وہ نور ایمان حسینی مل جائے، وہ استقامت حسینی مل جائے، وہ پائیداری و شجاعت حسینی مل جائے۔ اسی لیے تو ہم روتے ہیں اور اسی لیے ہمارے آنسوؤں کی قدر و قیمت ہے۔ لکھا مالک بن مسمع بکری، یہ پہلا انسان ہے۔ دوسرا احنف بن قیس۔ احنف بن قیس کون ہے؟ یہ بھی بصرے میں کھڑا تھا، لوگوں کو منع کر رہا تھا کہ علی کے ساتھ نہ دینا، یہ بھی علی مرتضیٰ کے خلاف تھا۔ تیسرا منذر بن جارود۔ منذر بن جارود کون تھا؟ آپ کو پتہ ہے یہ عبید اللہ ابن زیاد کا سمدھی تھا۔ سمدھی کسے کہتے ہیں؟ میں معاف کریے گا، یہ سسر تھا عبید اللہ ابن زیاد کا۔ سسر کسے کہتے ہیں؟ اس کی بیٹی تھی ہما بیٹی تھی، اس کی بیٹی کی شادی عبید اللہ ابن زیاد سے ہوئی تھی، تو سسر ہوا نا، یہ سسر تھا عبید اللہ ابن زیاد کا، منذر بن جارود۔ چوتھا انسان عمرو بن مسعود بن عمرو۔ پانچواں انسان قیس بن حیثم۔ چھٹا انسان عمرو بن عبید اللہ ابن معمر۔ ان چھ کے نام، یہ چھ کے چھ سارے قبیلوں کے سردار تھے۔ توجہ کریے گا، حسین ان کے لوگوں کے پاس کیوں نام خط لکھ دیا؟ پہلی بات جو علماء نے لکھی ہے، توجہ کریے گا، ایک بات تو میں عرض کر چکا، چونکہ یہ وہ گھرانہ ہے چاہتا ہے کہ ہر انسان راستے پہ آ جائے۔ علماء نے لکھا ہے نا، یہ قبیلے کے رئیس تھے، اگر یہ آ گئے نا تو ان کے ساتھ ان کا قبیلہ آ جائے گا، ان کے ساتھ ان کا قبیلہ آ جائے گا، ممکن ہے کہ۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ہر ایک پر اتمام حجت کر دیا جائے، حجت تمام کر دی جائے۔ لکھا اما بعد ان اللہ اصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خلقہ واکرمہ بالنبوہ واختارہ للرسالہ، کا رسالت کے لیے چنا۔ بہت توجہ کریے گا، میں پڑھتا جاؤں اور بہتر یہ ہے کہ میں ترجمہ نہ کروں، ایک صلوات کا سہارا دے دے بر محمد اور آل محمد صلوات۔ پس سید الشہداء نے کہا ان اللہ اصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خلقہ واکرمہ بالنبوۃ واختارہ للرسالۃ وقبض الیہ قد نصح لعبادہ وبلغ ما ارسل بہ وکننا اہلہ اولیاءہ اوصیاءہ ورثتہ کننا احق الناس بمقامہ فی الناس۔ توجہ کریے گا، سب سے زیادہ مقام امامت کے حقدار ہم تھے، ہم ان کے اہل خانہ ہیں، ہم ان کے اہل بیت ہیں، ہم ان کے اوصیاء ہیں، ہم ان کے اولیاء ہیں۔ اور اس کے بعد سید الشہداء نے کہا واستأثر علینا قومنا بذلک، ایک گروہ نے ہمارے حق کو لے لیا، بعد وفات نبی کا تذکرہ کر دیا، جہاں سے خلافت کے راستے کو منحرف کر دیا گیا۔ امام حسین نے کہا واستأثر علینا قومنا بذلک فرضینا
وَكَرِهْنَا الْفُرْقَةَ وَأَحْبَبْنَا الْعَافِيَّةَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ إِنَّا أَحَقُّ بِذَلِكَ الْحَقِّ الْمُسْتَحَقِّ مِمَّنْ تَوَلَّاهُ عَلَيْنَا، کہا کہ ایک گروہ نے لے لیا مگر ہم حقدار ہوتے ہوئے بھی، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، حقدار ہوتے ہوئے بھی ہم نے اپنے حق کو چھوڑ دیا۔ بڑے غور کرنے کی بات ہے، رضینا وکرہنا الفرقۃ، ہم نے نہیں چاہا کہ قوم میں تفرقہ ہو جائے، وحببنا العافیۃ، ہم نے امن کو پسند کیا جبکہ ہم حقدار تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وقد بعثت رسولی الیکم بہذا الکتاب، میں یہ خط دے کر اپنا رسول تمہارے پاس یہ خط دے کر بھیج رہا ہوں، وَأَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، دونوں کا مقابلہ کیا۔ بعد وفات نبی ہم نے قیام کیوں نہیں کیا اور حسین اب کیوں قیام کر رہے ہیں، دونوں کا کمپیئر کر دیا۔ اہم اور مہم کے فلسفے کو حسین بتانا چاہتے ہیں۔ قد بعثت الیکم رسولی بہذا الکتاب وادعوکم الی کتاب اللہ وسنت نبی، تم کو کتاب الہی کی طرف بلاتا ہوں، تمہیں سنت پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلاتا ہوں۔ حسین کیوں کتاب الہی کی طرف دعوت دے؟ پہلی بات غور کریے گا، بھی روک کے اس بات کو یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات سید الشہداء نے ان 6 سے کہا فضا ضد قرآنی ہے، ضد اسلامی ہے، اٹھو قرآن کے خلاف فضا قائم کر دی گئی ہے، قیام کرو اس فضا کو اور اس سہم اور اس زہر آلودی فضا، زہر آلود فضا کو ختم کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد خلافت کو اس کے راستے سے منحرف کیا گیا، اس کا تذکرہ، اور کہا دیکھو بڑا فرق ہے اس وقت اور آج میں بڑا فرق ہے۔ فرق کیا ہے حسین؟ پہلا فرق یہ ہے کہ وہاں اسلام میں انحراف ہو رہا تھا، بہت توجہ کریے گا، مگر اگر قیام کیا جاتا تو منافقین، دشمنان نہ یہ کہ ہمارا قیام نتیجہ نہ دیتا، یہ انقلاب کو، قیام کو خود اپنے کیپچر میں کر لیتے، لہٰذا وہاں ہم نے خاموشی اختیار کی مگر اپنے تبلیغی فرائض کو پہنچاتے رہے، لوگوں کے رشد اور ترقی کے راہ میں ہم قدم بڑھاتے رہے۔ مگر آج کا زمانہ یہ ہے نا کہ صاحب ایمان کو اپنا خون راہ خدا میں دے دینا چاہیے۔ کہا کل تو انحراف کی بات تھی، آج انحراف کا مسئلہ نہیں ہے، اسلام کے نابود ہونے کا مسئلہ ہے۔ کہا آج اسلام کے نابود ہونے کا مسئلہ ہے۔ ان سنت قد امیتت، کہا سنت الہی مر چکی ہے، والبدعت قد احییت، اور سنت الہی کی جگہ بدعت قائم ہو چکی ہے۔ کہا سنت الہی کا، کہا قانون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نابود ہو چکا ہے۔ اسی لیے نبی گرامی کے نواسے سید الشہداء نے کہا ان تسمعوا قولی وتطیعوا امری، اگر تم میری بات کو مانو گے، تم میری بات کو سنو گے، میرے امر کی اطاعت کرو گے، اہدکم الی سبیل الرشاد، تو تمہیں میں ہدایت کے راستے کی طرف ہدایت کروں گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ میں تمہیں ہدایت کروں گا الی سبیل الرشاد۔ بہت معذرت کے ساتھ میرے سامنے گھڑی نہیں ہے مگر مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ وقت ختم ہوا۔ ایک مرتبہ صلوات کا سہارا دے بر محمد اور آل محمد صلوات۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو، مگر بصرے میں ایک انسان ہے، یہ تو انہوں نے اس بات کو تمام کر دوں نا، خط کس کے ہاتھ بھیجا گیا تھا، کیسا ماحول انہوں نے بیانایا تھا، اور ایسے گھٹن کے ماحول میں زہرا کا لال اٹھا تھا۔ سلیمان نامی شخص تھا، ابو رزین اس کی کنیت تھی، یہ خط لے کر گیا تھا۔ تو یہ جو منذر بن جارود تھا نا، جو عبید اللہ ابن زیاد کا سسر تھا، ان سارے رؤسائے قبائل نے اس خط کو چھپا لیا، بصرے میں سب نے اس خط کو چھپا لیا۔ منذر بن جارود عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کے چلا گیا
اور جب عبیداللہ ابن زیاد کے پاس منذر ابن جارود لے کے یہ خط گیا ہے نا، تو دوسرے دن عبیداللہ ابن زیاد کو کوفے کے لیے نکلنا تھا، اس لیے کہ ادھر سے آرڈر آ چکا تھا کہ تم بصرہ چھوڑ کر کوفے چلے جاؤ۔ تو عبیداللہ ابن زیاد نے کہا کہ یہ حسین کا سفیر بصرے میں کہاں ہے، کون ہے؟ منذر بن جارود سے کہا بصرے میں حسین کا سفیر کون ہے، حسین کا قاصد کون ہے؟ تو منذر بن جارود نے کہا سلیمان۔ ذرا اس کی سفاکیت تو دیکھیے گا عبیداللہ ابن زیاد کے، خدا کی قسم ایسے میں بولنا وہی بول سکتا ہے جو علی مرتضیٰ کی طیب و طاہر آغوش میں پلا ہو، جو ابن قتال العرب ہو، جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے طیب و طاہر آغوش میں پلا ہو، جو صادقین میں سے ہو، وہی جرأت کر سکتا ہے۔ کہا کہ وہ کون ہے حسین کا سفیر؟ کہا سلیمان۔ کہا اسے بلا کر لے آؤ۔ شیعوں کے گھروں میں گھر کے اندر موجود تھے سلیمان کو لایا گیا۔ تو اصول کیا تھا بھائی؟ پوچھتا عبیداللہ ابن زیاد نا، کچھ تو پوچھتا، بغیر بات کیے وہیں کے اوپر گردن اڑا دی گئی سلیمان کی، اور بغیر کچھ پوچھے ہوئے سلیمان کو قتل کر دیا گیا۔ ایسی فضا میں زہرا کا لال اٹھا تھا، اور یہ قدم آگے نہ بڑھ رہے تھے۔ حسین کو اللہ کے نبی نے کہا تھا نا، بیٹا حسین تمہاری قتل گاہ کربلا ہے۔ بڑے عالم نے لکھا ہے کہ حسین آگے نہ بڑھ رہے تھے، مدینے سے مکہ، مکے سے کوفہ، کوفے سے کربلا، حسین کو مقتل کی تلاش تھی، حسین کو مقتل کی تلاش تھی۔ زحمت تمام کر رہا ہوں، محرم کی 2 تاریخ ہے، ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ گئی ہے، اور یہ بہن اپنے بھائی سے جدا ہونا نہیں چاہتی ہے۔ اجرکم اللہ، یہ بہن نہیں چاہتی ہے کہ میرا بھیا حسین مجھ سے جدا ہو جائے، کسی صورت پہ تیار نہیں ہے، مگر ہائے رے عزم زینب، ہائے رے ثبات و استقامت زینب اولیاء مقام۔ زہرا کا لال آگے بڑھ رہا تھا، بڑھتے بڑھتے نینوا سے ہوتے ہوئے سرزمین کربلا پہ پہنچا ہے، تو مقتل نے لکھا چلتے چلتے گھوڑے کے قدم رک گئے۔ ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے اتر گئے، دوسرا گھوڑا بدل دیا، آگے نہ بڑھا، تیسرا گھوڑا آگے نہ بڑھا، 6 گھوڑے بدل دیے، کوئی آگے نہ بڑھا۔ اس زمین کا نام کیا ہے؟ ذرا بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہا جاتا ہے، کیا اس کا کوئی دوسرا بھی نام ہے؟ کسی نے کہا ہاں اسے شط فرات بھی کہا جاتا ہے، کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ ہاں اسے کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی حسین نے کربلا کا نام سنا، ایک مرتبہ تنفس السودا، ایک آہ سرد کھینچی، آپ دیدہ ہو کر حسین فرمانے لگے ہاں ہونا واللہ مناخر کا بنام، خدا کی قسم یہی ہمارے آباد ہونے کی جگہ ہے، یہی ہم آباد ہوں گے قیامت تک کے لیے، یہی کسی زمین کو ہم بسائیں گے۔ ہاں ہونا واللہ صف کو دمائنا، خدا کی قسم اسی سرزمین پہ ہمارے خون کی ندیاں بہیں گی۔ ہاں ہونا حد کو حریمنا، یہی ہمارے اہل حرم کی حرمتوں کو پامال کیا جائے گا۔ ہاں ہونا واللہ قتل رجالنا، خدا کی قسم ہمارے مرد اپنے خون کی ندیوں میں یہی نہائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں ہونا واللہ سب ہو اطفالنا، ارے ہمارے بچوں کو یہی ذبح کر دیا جائے گا، یہی ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ہاں ہونا تزار قبورنا، یہی ہماری قبر بنائی جائے گی۔
ہاں ہونا واللہ محشرنا منشرنا، قیامت کے دن ہم یہیں سے اٹھائے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، حر کا لشکر ساتھ ساتھ تھا، بچے سہمے ہوئے تھے، سکینہ سہمی ہوئی تھی، زینب ام کلثوم، اہل حرم کے دل میں ایک خوف طاری تھا۔ مقتل نے لکھا ہے کربلا میں پہنچ کر حسین نے خیمہ نصب کر دیا اور ایک خیمے میں اپنے اہل حرم کو جمع کر لیا، اور اہل حرم کو جمع کرنے کے بعد صاحب مقتل نے لکھا ہے ایک ایک کے چہرے پہ دیکھنے لگے، زینب کو دیکھ رہے تھے، ام کلثوم کو دیکھ رہے تھے، سکینہ کو دیکھ رہے تھے، رباب کو دیکھ رہے تھے، اپنے اہل حرم کو دیکھ رہے تھے۔ مقتل نے لکھا ہے دیکھنے کے بعد دیر تک زہرا کا لال روتا رہا، اور رونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اللہم انا عطرت نبیک محمد، اے میرے اللہ ارے ہم تیرے نبی کی عطرت ہے، قد اخرجنا وطردنا واوزعجنا حرم جدنا، اے اللہ ہمیں تیرے جد کے حرم سے دور کر دیا گیا، ہمیں ہمارے وطن سے نکال دیا گیا، ہمیں ہمارے گھر سے دور کر دیا گیا۔ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حسین نے دیکھا اس لیے تھا تاکہ تسلی دے سکے، زینب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سکینہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ام کلثوم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ دوسرا سبب لکھتے ہیں کہ حسین اس لیے رو رہے تھے، حسین کو پتا تھا تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ ذبح کر دیے جائیں گے، کچھ لوگ کو قتل کر دیا جائے گا، کچھ لوگ کو اسیر کر لیا جائے گا، ارے ان کے پناہ کے لیے کوئی زمین نہ ہوگی۔ اجرکم اللہ، اتنا ہی نہیں کیا، خاک کربلا اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد خاک کربلا کو سونگھ لیا، سونگھنے کے بعد کہا اس میں تو میرے خون کی خوشبو آ رہی ہے، یہ وہی زمین ہے جس کا میرے نانا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ صاحب زمین کو بلا لیا، ان کو بلانے کے بعد کہا دیکھو ہم یہاں بسنا چاہتے ہیں، ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ خرید لیا حسین نے اہل زمین سے، صاحبان زمین سے زمین کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد حسین نے یہ زمین ان کے سپرد کر دیا، کہا دیکھو ہم زمین تمہارے سپرد کر دیتے ہیں مگر تین شرط ہے۔ ہائے رے زہرا کا لال، کربلا کے میدان میں میرے حسین کو کتنی فکر تھی کہ میرا لاشا زمین کربلا پہ بے گورو کفن نہ بڑھا رہے۔ اے بنی اسد، ارے پہلی شرط یہ ہے نا ہماری شہادت کے بعد جب ہمارا لاشا بے گورو کفن پڑا رہے نا تو ہمارے لاشوں کو آ کے دفن کر دینا، مگر آئے زہرا کا لال، کربلا کی جلتی زمین تھی، حسین کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا تھا۔ پہلی شرط، دوسری شرط میرے حسین نے یہ رکھی تھی دیکھو جب ہمیں دفن کر دیا جائے نا تو میری قبر کے نشان بتاتے رہنا، ہاذا قبر الحسین ابن علی۔ اے لوگو
یہ حسین کی قبر ہے، نواز رسول کی قبر ہے، فاطمہ کے لال کی قبر ہے۔ اجرکم اللہ۔ یہ دو شرطیں، تیسری شرط حسین نے رکھی تھی، جب ہمارا کوئی زائر آ جائے تو اسے 3 دن مہمان رکھ دینا، 3 دن مہمان رکھ دینا میرے زائر کو۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ حسین کو ہمارا کتنا خیال تھا، کتنا خیال تھا۔ میرے زائر کو 3 دن مہمان رکھ دینا۔ میں آقا سے پوچھنا چاہوں گا، حسین 3 دن مہمان رکھنے کی بات کیوں کی ہے؟ شاید جواب دے۔ جب میرا زائر یہاں آئے گا اور 3 دن اسے سکون و راحت ملے گا تو وہ سوچنے پہ مجبور ہوگا آقا نے 3 دن کا تذکرہ کیوں کیا تھا؟ ارے اس لیے کیا تھا تاکہ ہر زائر یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے 3 دن کی بھوک و پیاس زہرا کا لال مارا گیا۔ ارے تاکید کے طور میں یہ کہا تھا، اے بنی اسد کی عورتیں، اگر تمہارے مرد نہ آئے تو تم غیرت دلا دینا۔ اور ان کے بچوں سے کہا تھا، اگر کوئی دفن نہ کرے خاک کربلا ہماری لاشوں پہ ڈال دینا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ إلہی بحق الزہراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمك یا اللہ 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 یا اللہ۔